عزیز طلباء السلام علیکم، ڈاکٹر سفیر اللہ خان آپ کی کلاس میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم ہماری کتاب اردو لازمی فرسٹ ایئر کی سب سے پہلا جو مضمون ہے جس کو سر سید احمد خان نے تحریر کیا ہے اور ہمارے مؤلفین نے اس کو تالیف کیا ہے، ترمیم اور تخفیف کے ساتھ یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ آج ہم سر سید احمد خان کا مضمون اپنی مدد آپ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے مضمون کی طرف جائیں، اپنے سبق کی طرف جائیں، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان بذات خود کون تھے اور اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ اس کو اردو ادب میں بہت بڑا مقام حاصل ہے اور اس کی کتابوں کو یا اس کے مضامین کو ہم اپنے نصاب میں درجہ دیتے ہیں اور اس کا حصہ بناتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں اور اردو ادب کا ہر ایک طالب علم یہ اس بات پر فخر کرے گا کہ سر سید احمد خان جو ہے اس نے مسلمانوں کے ادبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے مضامین لکھے ہیں، انہوں نے مذہب کے متعلق بھی بہت خوبصورت مضامین لکھے ہیں، مذہب پر بھی انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے اور سیاست کے حوالے سے تو اس کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے دو قومی نظریہ سنا ہوگا، دو قومی نظریہ ہمیں سر سید احمد خان نے ہی دیا تھا۔ سر سید احمد خان 18 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں آپ کا انتقال ہوا۔ عزیز طلباء، جتنی اصناف اردو ہیں، چاہے وہ مضامین ہیں، چاہے وہ سیرت ہیں، سوانح ہیں، تاریخ ہے، مضمون ہے، یہ سب اردو ادب کو سر سید کی دین ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی کتاب میں اس کو کہا ہے کہ یہ اردو ادب کی نئی کومپلیں ہیں اور جو سر سید احمد خان جیسے تناور درخت کی شاخوں سے پھوٹی ہیں۔ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس میں جو آپ کو آسان نثر نظر آتی ہے، یہ سر سید کی دین ہے۔ سر سید احمد خان کی دیگر تصانیف میں کیمیائے سعادت ہے، اسرار الصنادید ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، خطبات احمدیہ، مضامین سر سید تہذیب الاخلاق۔ عزیز طلباء، ان مضامین کے منظر عام پر آنے کی اور سر سید کا ان کی لکھنے کی بہت بڑی وجہ ہے اور اس کی وجہ جو ہے آپ کی وہ ہجرت تھی، آپ کا وہ سفر تھا جو آپ نے اپنے بیٹے سید محمود احمد کے ساتھ جب برطانوی حکومت نے اس کو وظیفہ دیا تھا اور آپ اس کے اسکالرشپ کے ساتھ آپ بھی انگلینڈ گئے تھے۔ سر سید احمد خان اصل میں انگلینڈ جانے کی وجہ جو ہے ایک عیسائی پادری کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخی کی تھی ایک کتاب کی صورت میں، وہ اس کا جواب دینے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں آپ نے 2 رسالے پڑھے اور وہ رسالے تھے اسپیکٹیٹر اور ٹھٹلر۔ یہ وہ 2 رسالے ہیں جن کی وجہ سے سر سید احمد خان بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ اس قسم کی رسالے جاری کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر 1871 میں رسالہ جاری کیا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا، لیکن تہذیب الاخلاق سے پہلے آپ کا ایک بہت بڑا رسالہ جو ہے وہ مشہور ہوا تھا جس کو اسباب بغاوت ہند کہا جاتا ہے۔ اسباب بغاوت ہند کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جس میں ہندوستانیوں یعنی مسلمانوں اور ہندو دونوں نے حصہ لیا تھا، خصوصی طور پر انگریز مسلمانوں سے بہت زیادہ گمراہ کن نظریات رکھتے تھے، بہت زیادہ کدورت رکھتے تھے، بہت زیادہ بغض اور عناد رکھتے تھے۔ جنگ آزادی دونوں طرف سے لڑی گئی تھی، انگریزوں کی طرف سے بھی، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ہندوؤں کی طرف سے۔ انگریزوں کی طرف سے انگریزی حکومت کا دفاع کیا گیا تھا، جبکہ ہندو اور مسلمانوں نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ویسے انگریز اس کو بغاوت کہتے ہیں، لیکن ہم ہندوستانی اس کے لیے جنگ آزادی کا لفظ، جنگ آزادی کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند 1862 کو منظرعام پر آئی تھی۔ اس کی مختلف کاپیاں سر سید احمد خان نے مختلف جو برطانوی دارالعوام کے جو نمائندے تھے ان کو بھیجی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی بڑی خوبصورت کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھی، جس میں اسرار الصنادید جو دہلی اور آس پاس کے
علاقوں کے جو شعراء تھے اور یہاں کی جو عمارتیں تھیں اس سے متعلق تھی۔ کیمیائے سعادت، اسی طرح اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کی تقلید کرتے ہوئے آپ نے جو رسالہ منظر عام پر جو آپ لائے تھے، تہذیب الاخلاق، اس کے علاوہ سائنٹیفک سوسائٹی غازی آباد ترجمہ، اس کے علاوہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہلے MAO کالج کے نام سے تھی، پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ کالج کا درجہ دیا گیا، اور 1921 میں آپ کی وفات کے بعد اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے آپ کی اصلاح پسندی ہے اور مفاہمت پسندی۔ اصلاح پسندی مسلمانوں کے لیے، اور مفاہمت پسندی مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی۔ سر سید نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح ہندو انگریزوں کے قریب ہیں، سر سید نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزوں سے دور رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے عصری علوم کے حاصل کرنے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی غازی آباد، MAO کالج جیسے اداروں کی بنیاد ڈالی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیٹا یہ تھی کہ سر سید احمد خان مفاہمت چاہتے تھے کہ کسی طرح انگریز جو مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کدورت رکھتے ہیں، ان کو بڑی بڑی نوکریاں نہیں دیتے، ان کو چھوٹی نوکریوں میں حصہ نہیں دیتے، مختلف قسم کی جو بزنس تھے اس وقت اور مختلف قسم کی جو تجارت تھے اس میں مسلمانوں کو ہندوں سے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید نے مفاہمت کی کوشش کی۔ سر سید نے مذہبی حوالے سے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ آپ جو سیرت پڑھتے ہیں یا جو سوانح دیتے ہیں، جس طرح سیرت النعمان ہے، الفاروق ہے، المامون ہے، اسی طرح یادگار غالب جو ہے اسی دور میں جو ہے وہ آئی تھی۔ سر سید نے خود سیرت کی ابتدا اپنے نانا فرید الدین سے کی تھی، جس کا نام سیرت فریدیہ رکھا تھا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے تفسیر جو ہے قرآن کی لکھی تحریر کی تھی، آدھی تحریر کی تھی، اور بعد میں جو ہے کچھ تحریر اس کے بعد جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیاسی حوالے سے آپ نے انگریزوں سے مفاہمت کی، ادبی حوالے سے آپ نے مسلمانوں کو انگریزی علوم جو ہے اس کے حاصل کرنے کی دعوت دی کہ آپ انگریزی علوم کی طرف آنے کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ سر سید کے دور میں مسلمان انگریزی علوم کو کفر سمجھتے تھے، اور بلا وجہ یہ سر سید احمد خان کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اردو ادب میں وہ نثر جو صرف اور صرف اس میں اتنی جدت آ گئی تھی کہ اس میں صرف الفاظ پر توجہ دی جاتی تھی، مقصد کو قربان کیا جاتا تھا۔ سر سید نے مقصد کی قربانی سے پیچھے ہٹنے کا کہا۔ آپ نے کہا کہ مقصد کو قربان نہیں کیا جائے، لفظ کو قربان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نثر کو مقصدیت کی نثر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نثر کو اسپاٹ نثر بھی کہا جاتا ہے اور خشک نثر بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید کے اس قدر تعارف کے بعد اب ہم جاتے ہیں اپنے کتاب کی طرف، اور آج ہم اپنی کتاب میں جو پہلے کے 2 پیراگراف ہیں، یعنی جو تقریباً کچھ کم 1 صفحے پر مشتمل ہے، آج ہم ان پیراگراف کو پڑھیں گے، اور ان پیراگراف میں جو ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں ان الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور دونوں پیراگراف کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہماری اگلی کلاس میں ہوگا، لہٰذا اگلی کلاس تک میں ڈاکٹر سفیر اللہ خان آپ تمام طلباء سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیے گا، امی ابو کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔